ان ارجع عن بابک بالخیبہ، میں نے تو نہیں سنا کوئی تیرے در سے مایوس لوٹا ہو. لست اعرف سواک مولا بالاحسان موصوفا، اگر تو مجھے دتکار دے اپنے دروازے سے کہ کہیں اور جاؤ، اور کسی کو تو میں جانتا ہی نہیں، اور کوئی ہے ہی نہیں جو احسان کرنے والا ہو. کیف ارجو غیرک والخیر کلہ بیدک، میں تجھ سے لو نہ لگاؤں، کسی اور سے امید لگاؤں، سارا خیر تو تیرے پاس ہے. جس کے پاس سارا خیر ہے اسے چھوڑ کر میں کہاں جاؤں؟ یہ سب خدا سے کلام ہو رہا ہے، مناجات خدا سے ہے. سمجھا ہمیں رہے ہیں، ہم لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور خیر تلاش کرنے کے لیے خدا کو چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر اگر آپ نے دیکھا ہو کہ یہ جو خدا کو چھوڑتے ہیں انہیں خیر مل جاتا ہے، کچھ مال دنیا کا مل جاتا ہے، عزت مل جاتی ہے، شہرت مل جاتی ہے، اقتدار مل جاتا ہے، یہ کیا مل رہا ہوتا ہے؟ انہیں خیر مل رہا ہوتا ہے. نہیں، انما نملی لہم، یہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہوتے ہیں. کیوں مہلت دے رہے ہوتے ہیں؟ لیزدادوا اسما، تاکہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں. ابھی کم گناہ کر سکتا تھا، اس کو اور پاور دے دو، اور اقتدار دے دو، تاکہ یہ مزید گناہ کرے. یہ در حقیقت اسے عذاب ہو رہا ہے. فکیف اؤمل سواک والخلق والامر بیدیک، کسی اور بیچارے کے پاس ہے کیا؟ خلق بھی تیرے پاس ہے، امر بھی تیرے پاس ہے. اب ان دو کو میں توضیح نہیں دے سکتا، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں. جو کچھ ہے وہ تمام مخلوق ہے، وہ ساری مخلوق خلق اللہ کی ہے. ان کس سسٹم پہ چلنا ہے، کس امر پہ چلنا ہے، کس دستور پہ، کس آئین پہ، یہ تمام لاز بھی اللہ کے ہیں. خلق بھی تیرا، امر بھی تیرا. تو اگر مجھے چھوڑ دے یا میں تیرا در چھوڑ دوں، میں کہاں جاؤں گا؟ میرے پاس کہیں اور جانے کے لیے نہیں ہے. اقطع رجائی منک، خدا سے کیا مکالمہ ہو رہا ہے کہ میں تجھ سے اپنی امیدیں توڑ لوں. میں جانتا ہوں تو کون ہے، تو نے مجھے اس وقت بھی دیا جب میں نے مانگا ہی نہیں تھا. جب میں مانگ رہا ہوں مجھے نہیں ملے گا. یا من ارجوہ لکل خیر، ہر خیر کی توقع امید جس سے لگائی جا سکتی ہے، جو مانگنے پہ بھی دیتا ہے، جو مانگے بغیر بھی دیتا ہے، جو اس کو بھی دیتا ہے جو معرفت رکھتا ہے، جو اس کو بھی دیتا ہے جو تیرا انکار کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے. تو مانگے بغیر دیتا ہے، تو پھر میں تجھے چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ ام تفقرنی الی مثلی، اللہ اکبر، تجھے چھوڑ کے اپنے جیسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں. وَأَنَا أَعْتَصِمُ بِحَبْلِكَ، میں نے تیرے حبل کو، تیری رسی کو، وَأَعْتَصِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ، میں نے تیری رسی تھام رکھی ہے، میں تجھے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتا ہوں. حبل اللہ کیا ہے؟ اہل بیت. میں نے دامان علی کو تھام رکھا ہے، میرے ہاتھ میں علی ہو، ریسمان علی ہو، حبل اللہ ہو، اور میں اپنے جیسے کسی کے آگے جا کے ہاتھ پھیلاؤں. یہ آپ لوگوں کا قصور ہے کہ میں یہ باتیں کر لیتا ہوں. کل مجھے امریکہ سے کسی صاحب نے فون کیا، نام بھی لے لیتا ہوں، ہمارے بہت مہربان ہیں، شیخ سعادت، خدا انہیں شفائے عاجل عنایت فرمائے، مریض بھی ہیں. انہوں نے کہا بیٹا یہ محرم میں کرنے کی باتیں نہیں ہیں جو تو کر رہا تھا، میں نے ابھی تیری تقریر سنی ہے. تو انہوں نے وہ دوسری تقریر بھی سنی تھی جو میں سیرت النبی پہ حدیثوں کو کہا، وہ تقریریں اچھی ہیں، وہ محرم میں ہو سکتی ہیں، یہ تقریریں محرم میں نہیں ہو سکتی. میں نے انہیں کہا میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، آپ کہیں گے نہیں پھر ٹھیک ہے. کہ کیا؟ میں نے کہا میں الکوثر میں یہ تقریر کر رہا تھا. یہاں جو مجمع آتا ہے وہ عوام نہیں ہے. مجھے معلوم ہے، میں باقی جگہوں پہ بھی پڑھتا ہوں، کہیں اس قسم کی خطابت، میں اس کو خطابت بھی نہیں کہوں گا، یہ تو درد دل ہے، یہ تو امام کا پیغام ہے، ڈائریکٹ جو ہے جیسا ہے. ایناً اسی ترتیب سے چلتا ہوں، کسی ترتیب کی مجھے کوئی اور فکر نہیں ہوتی، اس میں کوئی چیز ڈال کے بنانے کی بھی مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی. باقی جگہوں پہ کرنا پڑتا ہے،
عوام کو ساتھ لینے کے لیے اس کو کہیں آسان کرنا پڑتا ہے، کہیں کہانیاں ڈالنی پڑتی ہیں، داستان ڈالنا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ آپ لوگوں کا قصور ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و خوف و رجا خدا سے ہی ہے۔ رجا کیا ہے، خوف کیا ہے، ہم اس میں بھی تھوڑا سا مسئلے میں آ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں خوف عذاب کا خوف، رجا ثواب کی امید، ہمارے ذہن میں زیادہ یہ آ رہا، جبکہ خوف بھی باقی چیزوں کا بھی خوف ہے، عذاب نہیں۔ خدا مجھے عذاب نہیں کرے گا، میرے سارے گناہوں کو بخش دے گا، لیکن قیامت کے دن تھوڑی دیر بعد مجھے دیکھے گا، یا ابھی اس کی نظر کرم مجھ پر نہیں ہوگی۔ ناراض ہونا بات کی بات ہے، غضب بات کی بات نہیں، غضب بھی نہیں ہوا ہے، میں نے خوش نہیں کیا خدا کو۔ میرے عمل ایسے ہیں جو نہ خدا کو ناراض کر رہے ہیں نہ خدا کو خوش کر رہے ہیں، اور میری زندگی گزر رہی ہے۔ اس سے زیادہ بری کوئی زندگی نہیں ہے موحد کی۔ امام نے ارشاد فرمایا جس کا آج کل سے بہتر نہ ہو وہ ملعون ہے، بدتر ہے، گناہ کرنے والا تو بدتر کر رہا ہے۔ اگر مباحات میں جیسے جتنے عبادت کر رہا تھا اسی میں جا رہا ہے تو یہ تو ملعون ہے امام کی زبان۔ اسے بھی خوف چاہیے۔ رجا صرف ثواب نہیں ہے، مجھے دنیا میں بھی اچھی زندگی چاہیے۔ ہم آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں ان سب باتوں سے کہ آپ کو دنیا میں اچھی زندگی سے امام نے منع کیا ہو، نہیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، خوب کماؤ، جہاں جہاں اقیمو اس کے بعد ہے خوب کماؤ، کہاں ہے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کب دو گے؟ جب اپنی ضرورت سے زیادہ کماؤ گے، وَإِلَّا تو زکوٰۃ لینے والوں میں سے بنو گے اگر نماز پڑھتے رہو گے۔ نماز پڑھو، کام کرو، اپنی ضرورت سے زیادہ کماؤ۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب بھی خدا سے مانگو، اس کی امید بھی خدا سے رکھو۔ کیا امید رکھنی چاہیے؟ امید اور طلب جو ہے وہ بلند رکھنی چاہیے۔ ابھی ہم نے اس کو بحث نہیں کیا، یہاں رجا کا بھی آ رہا ہے اور امانی کا بھی آ رہا ہے۔ امانی بلند آرزوؤں کو کہتے ہیں، رجا امید کو کہتے ہیں۔ اردو میں تھوڑا سا اس قسم کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یہاں یہ دونوں خدا کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی آپ بلند آرزو رکھ سکتے ہیں اگر آپ خدا سے مانگ رہے ہیں۔ آپ کے پاس گاڑی بڑی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، مستحب ہے۔ گھر بڑا ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، مستحب ہے، ثواب ہے۔ گھر والوں کے لیے کما کے لے کے جاتے ہیں، اچھا کما کے لے جاتے ہیں، ثواب ہے، درجات ملیں گے۔ ہر وقت جب بھی جاتے ہیں، مخصوصاً جن گھروں میں بیٹیاں ہیں وہاں زیادہ تاکید ہے، باپ جب بھی گھر جائے کچھ نہ کچھ لے کے جائے، تحفہ لے کے جائے۔ اور یہ تحفے میں ایسی طاقت ہے، ایسی عجیب قوت ہے۔ میں نے ابھی لینا شروع کیا ہے، تقریباً 10 سال مجھے جو تحفہ ملتا تھا میں وہی تقسیم کر دیتا تھا کہ اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے۔ آپ نے اگر مجھے تحفہ دیا ہے اس کے بعد میری نگاہ آپ کے لیے بدل جاتی ہے، کیونکہ میں ایک ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوں، مجھے لوگوں کے ساتھ برابر برتاؤ کرنا ہوتا ہے۔ میرے بس میں نہیں تھا کہ جس نے تحفہ دیا ہے اور جس نے نہیں دیا ان دونوں کو میں برابر رکھوں۔ صرف اتنا ہوتا تھا کہ جو ملا ہے جہاں ملا ہے وہ وہی تقسیم کرو، یاد ہی نہیں رہتا، جو اپنی جیب میں نہیں گیا اس کو کیا احسان لینا۔ یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کسی بلینئر کو بھی اگر کوئی تحفہ دیتے ہیں چھوٹا سا، وہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ وہ اس قسم کی 1000 چیزیں ایک آن میں خرید سکتا ہے، اس کے 1 سیکنڈ کی آمدنی سے ایسی 1000 چیزیں خریدی جا سکتی ہیں۔ اپنے گھر جاؤ تو تحفے لے کے جاؤ، چھوٹا تحفہ لے کے جاؤ۔ ابھی یہ موتیا کا پھول لگا ہوا ہے یہاں پہ، اور میں نے خود لگوایا اور بھی لگوائے ہیں۔ گھر جاتے ہوئے ایک پھول توڑ کے لے کے جاتا ہوں، وہی جا کے تحفہ دے دیتا ہوں۔ ہمیں کیا مانگنا ہے؟ ابھی آنے والی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو بتا رہی ہیں کیا مانگنا ہے۔